کرو ایک قبیلے کا نام ہے، اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، 2 پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا، میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو لے کے جاتے ہوئے دیکھا، یعنی 2 جو پھلدار درخت تھے وہاں سے یہ کھجور لے کے خشک درخت پہ جا رہی ہے، اس چور نے اس کو 10 دفعہ جاتے ہوئے دیکھا۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کرتی ہے۔ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کی روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کو لوٹنے پر لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، وہ کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، میں مہجور تھا، یعنی گناہ گار تھا، اب میں نے صلح کر لی، میں بھٹکا ہوا تھا، میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دیں اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے، احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی بندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا۔ اس نے یہ کپڑے چھوڑے، میں 3 دن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں، میں 3 دن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں، یہ بڑھیا کہہ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو، یعنی فلاں بندے کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں۔ اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے، سارے اسباب یعنی ملکیت کے اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے، اور سچی توبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے، اور جلدی کی موت سے غنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے۔ اور بہت سے واقعات مرتے وقت وصیتوں کے تو اکثر سننے میں آئے ہیں کہ میرے سامان میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے تو اللہ جل شانہ پر بوجہ اس کے لطف و کرم کے یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور لوگوں سے اس کو چھپائے، لوگوں کو نہ بتائے، لوگوں سے اس کو چھپائے، بھوکا ہے، محتاج ہے، لیکن لوگوں سے اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ شانہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ شانہ 1 سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں۔ اور اوپر کا ہاتھ یعنی عطا کرنے والا بہتر ہے، یعنی دینے والا بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، یعنی مانگنے والے کے ہاتھ سے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو سوال کا دروازہ کھولے مگر حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں سے سوال کرو گے تو فقیر ہی رہو گے، اللہ سے مانگو، اپنی بھوک اپنی لاچاری کس کو بیان کرنی ہے؟ مخلوق کو نہیں، خالق کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو عرفات کے میدان میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا، انہوں نے درے سے اس کی خبر لی۔ درہ یعنی ایک مارنے والا ہوتا ہے، ہنٹر،
اس کی خبر لی کہ ایسے دن میں اور ایسی جگہ اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے یعنی لوگوں سے مانگتا ہے، حق تعالیٰ شان اس پر دنیا اور آخرت میں فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی وہ فقیر ہی رہتا ہے، فقیر ہی مرتا ہے، آخرت میں بھی فقیر ہوگا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے عطا کا دروازہ کھولتا ہے، حق تعالیٰ شان اس پر دنیا اور آخرت کی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، حق تعالیٰ شان اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کوئی شخص رسی لے کر لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی کمر پر لا کر فروخت کر دے اور اس سے اپنا گزر چلا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بھیک مانگے، چاہے وہ بھیک ملے یا نہ ملے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص عطا کا دروازہ کھولتا ہے، صدقے سے ہو یا صلہ رحمی سے، حق تعالیٰ شان عطا یعنی جو شخص لوگوں کو دیتا ہے، اس لیے عطا کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ جو شخص عطا کا دروازہ کھولتا ہے، صدقے سے ہو یا صلہ رحمی سے، حق تعالیٰ شان اس پر کثرت فرماتے ہیں، خوب دیتے ہیں، یعنی اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص مال کی زیادتی کی نیت سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، میرا مال بڑھ جائے اور لوگوں سے مانگتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر کمی بڑھتی جاتی ہے، مال اس کا کم ہوتا جاتا ہے، یعنی حاجتیں بڑھتی جائیں گی اور آمدنی کے ناکامی ہونے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کلیتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی پورا کا پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، حق تعالیٰ شان اس کی ہر ضرورت کا تکفل فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص ہمتاً دنیا کی طرف لگ جاتا ہے، حق تعالیٰ شان اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام ہے۔ جو لوگوں دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، جیسے آج ہم لگے پڑے ہیں دنیا کے پیچھے، 12 گھنٹے کام کر لوں، 16 گھنٹے، تو اللہ پاک بھی کہتے ہیں جا دنیا میں ہی مر، یعنی محنت کر اور کما لے، جتنی مشقت اٹھائے گا اس کے مناسب ہم دیتے رہیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، اور جب کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو تلافی کے طور پر کوئی اچھا کام بھی کرو، اور کسی سے سوال نہ کرو، کسی کی امانت نہ رکھو، دو آدمیوں کے درمیان قاضی نہ بنو، کہ یہ بہت اہم کام ہے، ہر شخص کے بس کا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تھوڑے پر راضی ہو جائے اور قناعت کرے اور اللہ پر توکل کرے، وہ کمانے کی محنت سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کرے، وہ کمانے کی محنت سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو، وہ اللہ پر توکل کرے، اور جو یہ چاہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اعتماد رکھنا جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے، اور جو یہ چاہے کہ سب سے زیادہ معزز ہو جائے، وہ تقوی اختیار کرے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ آدمی کے تقوی کا جتنا اثر لوگوں پر پڑتا ہے اتنا کسی چیز کا نہیں پڑتا۔ جس شخص میں جتنا تقوی زیادہ بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں اس کا اعزاز و اکرام زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک ان تمام احادیث پہ، ان تمام باتوں پہ یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ میں اور آپ صرف اللہ پر توکل کریں گے، کوئی مشکل کوئی حاجت پیش آئے گی صرف اللہ کے آگے رہیں گے، مخلوق کے آگے نہیں رہیں گے، اللہ پاک ایسا غنی کر دیں گے، ایسا غنی کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پوری فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی پلے لسٹ ہیں، اس میں اچھے اچھے فضائل ہم بتاتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی اپنی ویڈیو کو دیکھتا ہوں میں تو، اور اس کو بار بار میرا ایک ریویژن ہو جاتا ہے، اعمال کے فضائل سنتے ہیں، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ہماری پلے لسٹ ہیں ہمارے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، پیچھے ویڈیوز جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، فضائل نماز کی، فضائل زکوٰۃ کی، اور فضائل صدقات کی، صدقہ کرنے پہ اللہ کیا دے رہے ہیں، مال کو کیسے بڑھا رہے ہیں، وہ ساری آپ دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔